یہ پنڈی کا رہنے والا 13-14 سال کا بچہ جو 14ویں صدی میں پیدا ہوا وہ قرآن بدلتا برداشت نہیں کر سکتا. تو جنہوں نے ایمان نبی سے سیکھا ہو، جنہوں نے ایمان بدر میں دیکھا ہو، اور جنہوں نے اللہ کی مدد احد و حنین و تبوک میں دیکھی ہو، ان کے سامنے قرآن بدل دیا گیا ہو اور وہ دیکھتے رہ گئے ہوں جو الزام صحابہ کرام پر کہ جی قرآن چینج کر دیا، بدل دیا، تبدیل کر دیا. میں کیسے مانوں یہ 14ویں صدی کا بچہ قرآن بدلتا برداشت نہیں کرتا؟ جس نے کلمہ اپنی اماں سے سیکھا ہے وہ کیسے برداشت کر گئے ہوں جنہوں نے کلمہ محمد رسول اللہ سے سیکھا ہو؟ اس میں ایمان کی باتیں، ایمان مفصل اور مجمل اپنے استاد سے سیکھا تھا. صحابہ نے ایمان مفصل و مجمل وہ پیغمبر انقلاب سے سیکھا تھا. کیسے برداشت کر گئے ہوں؟ نہ نہ نہ، وہ قرآن دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں. یہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، آج ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام منعقد ہے. میں ان بچوں کو، ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ ان بچوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں عالم و عمل بنائے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میرے ختم ہونے کے ٹائم مجھے بیان دیا گیا ہے، تو اس لیے میں بہت مختصراً آپ کے سامنے بات کروں گا. آپ کو تھوڑا بولنا پڑے گا. میں نے ان کی نعت میں اندازہ لگایا کہ آپ استقامت میں بہت پکے ہیں، کیونکہ بیچارے نے 10 مرتبہ کہا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو بول دو، لیکن آپ نے کہا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ہماری استقامت میں انشاءاللہ آپ جنبش نہیں دیکھیں گے. تو آپ کو اس استقامت پر سلام پیش کرتا ہوں اور اس جرت پر اور اس کے مطالبے کے باوجود بات تسلیم نہ کرنے پر آپ کو میں بنی گالہ کی طرف سے خصوصی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اتنے استقامت میں نہیں ہیں جتنے آپ ہیں. تو بہرحال آپ اگر سبحان اللہ نہیں بول سکتے تو میرے بیان میں نعوذ باللہ بھی بول سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی بول سکتے ہیں. تو یہ بلوانے سے بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. اور نہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مولوی بیچارہ بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم تنکوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ والا مزاج ہے نہیں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ جب ہمارا جمعہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی گھڑی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اسے پتہ ہے FIR کٹ جائے گی. تو اس لیے مولوی کی بات اتنی توجہ سے سننی چاہیے جتنی بیوی کی بات آپ توجہ سے سنتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. ورنہ میں نے اپنے یہاں رمضان میں مسئلہ بیان کیا کہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عصر کے بعد تھا تو بعد میں نے دیکھا تو کوئی مجھے کہہ رہے ہیں، وہ بندہ کہہ رہا تھا مولوی صاحب نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے کہ کہہ رہے تھے کہ نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. اور میری اس کھینچائی پر جتنا یہ خوش ہو رہے ہوں گے اتنا اور کوئی خوش نہیں ہو رہا ہوگا. کیوں جی؟
ایسا ہی ہے. تو اس لیے یہ قرآن والوں کی مجلس اور محفل ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ہیرے ہمیں دیے ہیں اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے. اور اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے جب لیا تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے انتظامات کیسے کیے. اس کی کتابت کی حفاظت کے لیے لاکھوں کاتب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. ان کے متن کی حفاظت کے لیے لاکھوں حافظ دنیا میں ہیں. اس کی تجوید کی حفاظت کے لیے لاکھوں قرہ دنیا میں ہیں. اس کے معنی اور مطالب و تفسیر کی حفاظت کے لیے لاکھوں مفسرین اور علماء دنیا میں ہیں. اس کو دنیا تک اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مبلغین دنیا میں ہیں. اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے لاکھوں اللہ نے مجاہدین پیدا کیے ہیں. یعنی کہ اس کے ایک ایک شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت کا انتظام فرمایا. اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، لکھنا ثواب، چھونا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، اور جس کو جتنا پڑھو دل نہیں بھرتا. وقتی تھکاوٹ ہوگی لیکن دل نہیں بھرتا. جبھی دنیا سے جاتے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اس جگہ کا خیال کرنا اور گھر میں اس جگہ کی عزت کرنا. ابا جان کیوں، اس جگہ کیا ہے؟ فرمایا یہاں بیٹھ کر میں نے 4000 مرتبہ اللہ کا قرآن ختم کیا ہے. 4000 مرتبہ. اس دن میں ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 17000 بار قرآن کریم ختم کیا ہے. یعنی ان کی زندگیاں قرآن میں گزری ہیں. جیسے قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے منہ سے قدرتی خوشبو آتی تھی. کسی نے ان سے کہا کہ یہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ قرآن بہت پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی خواب میں. نبی نے فرمایا منہ آگے کرو. میں نے منہ آگے کیا. نبی نے قرآن پڑھنے والے ہونٹوں پر مجھے بوسہ دیا. اس دن سے یہ خوشبو آ رہی ہے. ایسے قرآن والوں کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتے ہیں. اس لیے ان کا ادب و احترام صرف اس وجہ سے کریں کہ یہ قرآن والے ہیں. غلطی ہر ایک میں ہے لیکن ہم نے عزت قرآن کی طرف وجہ سے کرنی ہے. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر 2-3 مرتبہ شق ہوئی لیکن ان کی میت بالکل سلامت نکلی. ان کے بیٹے سے کسی نے کہا آپ کے والد کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ میت، آپ کے والد کی میت قبر میں مٹی نہیں بنی جسم؟ فرمانے لگے میرے والد کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ وہ کسی حافظ قرآن کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھتے تھے. اور جب ان کو کسی جگہ دعوت دی جاتی اور ان کا بستر اگر کہیں پر لگایا جاتا اور آرام کے لیے جب لیٹتے دیکھتے کہ پاؤں کی طرف حافظ قرآن کا بستر تو نہیں ہے، انہوں نے قرآن والے کی قدر کی. اللہ نے قبر میں ان کے جسم کی قدر کر دی. ان کی عزت صرف اس وجہ سے. میرے پاکستان بھر میں الحمدللہ سفر رہتے ہیں، میں نے ان لوگوں کے رزق میں بڑی برکت دیکھی ہے اور بڑی فراوانی دیکھی ہے کہ جو قرآن والوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر خود حافظ عالم قاری نہیں ہو، اپنے ان علماء کی عزت کرو. اللہ تمہاری اولاد میں حافظ پیدا کرے گا، تمہاری اولاد میں اللہ قرآن پیدا کریں گے. یہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، آج ہم میں سے عرب کوشش کرتے ہیں ہمیں سرکاری جاب ملے، سرکاری نوکری ملے. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے اور میں گھر بیٹھ کے سکون سے کھاؤں گا. بھائی ہاں بھائی اچھا، اس لیے کہتے ہیں ہاں پینشن ضرور ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری نوکری میں. میں نے کہا اچھی بات ہے لیکن یہ دنیا سے بھی تو ہم نے ریٹائر ہونا ہے نا. اب قبر میں بھی تو ہمیں نیکیوں کی پینشن کی ضرورت رہے گی اب حشر تک جانے کے لیے. چنانچہ اس ریٹائرمنٹ جو دنیا سے ہم نے لینی ہے، یہ بچے ہماری پینشن ہے. یہ ادھر نیکیاں کرتے رہیں گے، قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور ثواب آپ کو بھی قبر میں ملتا رہے گا. اس پینشن کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں اٹک میں تھا، وہاں مولوی صاحب بتا رہے تھے ایک نابینا بچہ، قاری صاحب بچہ تھا اور نابینا تھا، حافظ تھا. اس کی والدہ کا انتقال ہوا. اس کی والدہ کو قبر میں جب اتارنے لگے تو یہ نابینا بچہ حافظ قبر کے پاس کھڑے ہو کے ایک جملہ کہتا ہے کہ قبر خیال کرنے کا حافظ کی ماں آ رہی ہے. قبر خیال کرنے کا حافظ کی ماں آ رہی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو. میں کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اتنا ذرا سا ہم رات کو سوچیں
کیا اس وقت کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قبر خیال کرنا ایک ڈاکٹر کی بیماری ہے، ایک انجینئر کی بیماری ہے، ایک پائلٹ کی بیماری ہے؟ اب بنے بھلے وہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اس وقت کون سا واسطہ کام آئے گا؟ یہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو یوں محفوظ بنایا اور حفاظت کی ان بچوں کے ذریعے سے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ میں بتا رہا تھا کہ ان طلباء کی عزت کرم کرنے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ صلہ کیا دیتے ہیں۔ محمود غزنوی رات کو سو رہے ہیں، الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی، بے چین ہیں، بڑے پریشان ہیں، سمجھ گئے کہ کوئی میری رعایا میں ظلم کر رہا ہے، میری حکومت میں ظلم ہوا جس کی وجہ سے یہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اٹھے اور جا کے دربان سے کہا کہ بھائی رات کے کسی پہر کوئی فریادی آئے مجھے ضرور بتانا، لگتا ہے ظلم ہو رہا ہے۔ اتنے میں جناب ایک بندہ آیا، اس نے فریاد لگائی تو اس کو بتایا گیا، محمود آیا، دربان نے بتایا کہ کوئی فریادی آیا۔ جب میلے کا دیکھا غریب سا دیہاتی تھا، ہمیں خیریت کیسے آنا ہوا؟ کہا جی بہت ظلم ہو رہا مجھ پر۔ کہا کیا؟ کہا میرے گھر پر آپ کے خاندان کا کوئی ایسا بندہ لگتا ہے کیونکہ اتنے اعتماد اور کانفیڈنس سے آتا ہے کہ وہ آ کر میرے گھر والوں کی عزت خراب کرتا ہے۔ میں یہ انصاف دلایا اور کئی بار یہ سب ہوا ہے۔ محمود نے کہا اب وہ جب بھی آئے تو مجھے بتاؤ۔ دربان سے کہا اس کی شکل دیکھ لو، پہچان لو، جی جب بھی آئے میں جتنا مصروف ہوں تم نے مجھے بتانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے دن وہی شخص آیا، دربان کو کہا بھائی جلدی سے اس کو بتاؤ۔ محمود کو بتایا، محمود کو کہا کہ وہ بندہ آیا ہوا ہے۔ محمود جلدی سے اس کے گھر پہ گیا، داخل ہوتے ہی چراغ بجھایا، خنجر نکالا اور اس نوجوان کو قتل کیا۔ قتل کر کے چراغ جلایا تو محمود نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد کہا پانی کا، اس نے پانی یہ رہا تو پورا گڑا پانی کا پی گئے۔ کہا کوئی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں، آپ بادشاہ لوگ ہیں۔ کہا نہیں جو بھی ہے۔ اس نے کہا دن کی روٹی بچی ہوئی، کہا وہ ہی لاؤ، وہ ساری روٹی کھا گئے۔ اس نے کہا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ نے چراغ کیوں بجھایا، سجدہ کیوں کیا، آپ اتنا پانی پیتے ہیں؟ محمود نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں نے چراغ اس لیے بجھایا کہ مجھے شک تھا کہ کہیں میرے خاندان کا کوئی فرد نہ ہو، انصاف دلانے میں میرے ہاتھ نہ جنبش کر جائیں، اس لیے میں نے اسے قتل کرنے کے بعد چراغ جلایا، چہرہ دیکھا تو میرے خاندان کا نہیں تھا، تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس گناہ میں میرے خاندان کا کوئی فرد شریک نہیں۔ پانی میں نے اتنا پیا کہ میں جب سے تو آیا میں نے اس وقت سے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں میں اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا۔ تو میں 3 دن کا پیاسا ہوں، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرما دے۔ اتنا کچھ ہوا لیکن محمود کو اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی۔ کب ہوئی؟ ایک دن رات کو محمود جا رہے تھے تو اپنے قافلے کے ساتھ ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ آتا ہے اور ایک شخص کباب بیچ رہا ہے، اس کے چولہے کی روشنی میں ایک لائن پڑھتا ہے اور دور جا کے اسے رٹا لگاتا ہے، پھر آتا ہے دوسری لائن پڑھتا ہے، اسے رٹا لگاتا ہے۔ محمود نے اسے توڑ لیا، اسے بلایا کہ ادھر آؤ، کیا کبھی یہاں جا رہے ہو کبھی وہاں؟ اس نے کہا مدرسے کا طالب علم ہوں، سبق یاد کرنا ہوتا ہے، غریب ہوں، چراغ کے پیسے نہیں، چراغ نہیں، تیل نہیں، اب سبق یاد کرنا ہے تو اس کے چولہے کی روشنی میں میں ایک لائن پڑھتا ہوں، پھر دور جا کے رٹا لگاتا ہوں، یہاں کھڑا نہیں ہوتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ تم رش لگا رہے ہو، پھر آتا ہوں اگلی لائن پڑھنے کے لیے، میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھتا ہوں اور پھر جا کے جاتا ہوں۔ تو محمود نے اپنی شاہی مشل اسے دے دی، شاہی مشل، یہ جاؤ اس کی روشنی میں پڑھنا۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ اس سے پہلے کی بات سمجھ لے کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سبکتگین کے بیٹے تھے، ان کے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈالی کہ تم سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، اس نے گود لیا تھا، وہ سوچتے تھے کہ میرا باپ کون ہے، حالانکہ بیٹا وہ سبکتگین کے تھے۔ محمود کے ذہن میں دوسری بات آتی تھی، اشکال ذہن میں آتا تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف جو منسوب حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علاقے ہم فتح کرتے ہیں، مسجدیں وہاں بنتی ہیں، مدرسے، علماء کو وارث انبیاء کیوں کہا؟ لگتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب یہ بات، اور تیسرا اشکال محمود کے ذہن میں آتا تھا پتہ نہیں میری بخشش و مغفرت ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ 3 اشکال تھے، اس طالب علم کو جو مشل دی۔ اب جب محمود جا کے گھر پہ سوئے، اللہ کے نبی خواب میں آ گئے اور خواب میں آئے اور فرماتے ہیں سبکتگین کے بیٹے
تو نے جو وارث انبیاء کی خدمت کی ہے اللہ نے اس کی وجہ سے تجھے بخش دیا ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب بھی مل گئے، ایک طالب علم کی قدر کرنے کی برکت سے پیغمبر کی زیارت بھی ہو گئی۔ یہ قرآن کے محافظ اللہ نے ان کے ذریعے حفاظت کی۔ ابھی آ رہی ہے تراویح انشاءاللہ، آپ دیکھنا یہ 13-14 سال کا بچہ جو قرآن سن رہا ہوتا ہے، استاد قرآن سنا رہا ہوتا ہے، استاد ذرا سا قرآن غلط پڑھنے لگے، یہ طالب علم فوراً روکتا ہے، فوراً ٹوکتا ہے، فوراً اسے لقمہ دیتا ہے، زبان حال سے کہہ رہا تھا استاد جی آپ کی عزت، آپ کا مقام احترام اپنی جگہ، لیکن قرآن آپ کو بھی بدلنے نہیں دوں گا، قرآن آپ کو بھی تبدیل کرنے نہیں دوں گا، قرآن میں غلطی آپ کو بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ پنڈی کا رہنے والا 13-14 سال کا بچہ جو 14ویں صدی میں پیدا ہوا وہ قرآن بدلتا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جنہوں نے ایمان نبی سے سیکھا ہو، جنہوں نے ایمان بدر میں دیکھا ہو، اور جنہوں نے اللہ کی مدد احد و حنین و تبوک میں دیکھی ہو، ان کے سامنے قرآن بدل دیا گیا ہو اور وہ دیکھتے رہ گئے ہوں، جو الزام صحابہ کرام پر کہ جی قرآن چینج کر دیا، بدل دیا، تبدیل کر دیا، میں کیسے مانوں؟ یہ 14ویں صدی کا بچہ قرآن بدلتا برداشت نہیں کرتا، جس نے کلمہ اپنی اماں سے سیکھا ہے وہ کیسے برداشت کر گئے ہوں جنہوں نے کلمہ محمد الرسول اللہ سے سیکھا ہو؟ اس میں ایمان کی باتیں، ایمان مفصل اور مجمل اپنے استاد سے سیکھا تھا۔ صحابہ نے ایمان مفصل و مجمل وہ پیغمبر انقلاب سے سیکھا تھا، کیسے برداشت کر گئے ہوں؟ نا نا نا، وہ قرآن دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ میں ایک بات چھاتیوں سے کہتا ہوں، ابھی دیکھیں آپ نے پچھلے ہفتے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ہندوستان میں، انڈیا میں ایک شخص حسن رضوی نام کا ایک رافضی ہے، اس نے انڈیا کی سپریم کورٹ میں یہ رٹ دائر کی کہ جی قرآن میں 26 آیتیں ابو بکر عمر عثمان نے ایڈ کی ہیں زبردستی دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ؟ اب جناب یہ کام کوئی سکھ نہیں کر سکا، کوئی ہندو نہیں کر سکا، کوئی یہودی نہیں کر سکا، لیکن یہودیت کا چروا کر رہا ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، آپ بلے سے فرقہ واریت کا نام لو، یہ ہماری محدود سوچیں، نہیں جی ایسی باتیں نہیں ہونی، یار ایسی فرقہ واریت نہیں، بھائی بھائی بنتے رہو۔ آج آپ کو اپنا آپ کا بھائی شادی میں نہ بلائے تو اپنی ذاتیات پہ 10-10 سال باتیں نہیں ہوتی، اور یہاں جب دین کی مسئلہ ہے تو وہاں بہت بڑے ہم مصلحت کے درس دینے لگتے ہیں اور افہام و تفہیم اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت پھر اخلاق کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ عراق میں، یہ شام میں، یہ طبقہ بھائی بھائی کے درس دے کے کانفرنسیں کر رہا تھا، جیسے یہاں تمہارا جماعت نقوی کر رہا ہے جس کے پیچھے کبھی یہ تمہارا پنڈی کا چراغ جاتا ہے، کبھی چراغ اور بے چراغ، اور کبھی روشنی تو کبھی اندھیرا، یہ سارے جو جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتحاد کا درس، یہ سارے کانفرنسیں شام عراق میں بھی ہوتی تھیں، ایران میں بھی ہوتی تھیں، لیکن جب صحابہ کے دشمن کو اقتدار ملا ہے اس نے ابو بکر کے ماننے والوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا ہے۔ تمہیں مزے آئیں گے، اللہ وہ دن یہاں نہ لائے، لیکن یہ سب کچھ دھوم رچایا جا رہا ہے، اور قرآن کی دشمنی، اور کہا جی یہ ابو بکر عمر عثمان نے نعوذ باللہ زبردستی ایڈ کیا ہے، یہ اس نے انڈیا کی سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی، اور یہ قرآن بدل دیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ سنیں، میں بات ختم کرتا ہوں، یہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ بولے الحم سے بناس تک، مشرق مغرب شمال جنوب، بر اعظم آسٹریلیا افریقہ ایشیا، جہاں سے بھی لاؤ حافظ قرآن سب ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کی بائبل ایک نہیں ہے،
ویٹیکن روم کی بائبل الگ ہے، لندن والوں کی بائبل انجیل الگ ہے، انجیلوں کی بھی قسمیں، انجیل متی ہے، انجیل مقدس ہے، انجیل بربناس ہے، پتہ نہیں 12 سے زیادہ انجیلیں، 12 ان کی مشہور ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ ایک جگہ بیٹھے اور یہ بات سوچنے لگے، اس کی فکر میں لگے کہ ہمیں ایک بائبل کو فالو کرنا چاہیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ والی حضرت عیسیٰ پہ آئی ہے یا یہ والی ہے، یہ والی کون سی حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی؟ ہمیں ایک کو فالو کرنا چاہیے۔ اب ہر علاقہ، ہر قوم اور ہر ملک والا چاہتا تھا ہماری بائبل ہو۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ فال نکالتے ہیں، یہ بائبل 12 ٹیبلوں پہ رکھ جاتے ہیں اور رات بھر یسوع مسیح سے کہیں گے جو اس میں سچی کتاب ہے وہ اوپر رہے، جو اس میں تعریف شدہ ہے وہ ٹیبل کے نیچے گر جائے۔ انہوں نے کہا یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ یہ فال نکالتے ہیں نا لوگ، جیسے ہمارے ہزارے والے چپل پٹھی آئی کہ نہ جو سیدھی آئی کہ تو اس قوم کا حال ہے نا۔ صبح دی میری کھبی اب پھرکتی کو جوڑنے والے اب گیس کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، یہ اس وجہ سے آنکھ پھڑ پھڑ کر رہی ہے۔ چھوڑو بھی، میرا وہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو اس قوم کا بھی حال ایسا ہی ہے کچھ۔ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا بھی وقفہ لیتے ہیں تو جا نماز بھی ٹیڑھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابے شیطان نماز پڑھتا ہے۔ ابے شکر نہیں کرتے شیطان نماز پڑھے، ساری دنیا نماز پہ ہے۔ وہ دنیا کو نماز سے روکتا ہے تو اس کو نماز سے روک۔ جو اس قوم کا حال ہے نا، ذرا سے جا رہے تو کالا بلا، کالا کتا گزر جائے، کہتے ہیں کہ یار انٹرویو میں کامیاب ہوتا لیکن کالا کتا گزر گیا تھا، کالا بلا۔ تو اب کالا نہ گزرے، بلے کتے کی خیر، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں ٹیبل پہ رکھ جاتے ہیں اور رات بھر یوں جو مکھیاں اڑاتے یوں کرتے رہے۔ دوسرے دن جب آئے تو 3 بائبل ٹیبل کے اوپر تھی، 9 ٹیبل کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ اب سوچنے میں پڑ گئے کہ یہ 3 میں سے صحیح کون سی ہے۔ ایک ہوشیار تھا، اس نے کہا 3 9 کے چکر چھوڑو، یہ بتاؤ چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ جس کی جتنی جیب گرم تھی اس کی بائبل اتنی اوپر رکھی ہے۔ ہمیں یہ فال کی ضرورت نہیں، ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح ہے، الحمدللہ ہے یا نہیں؟ تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ کبھی سوچا؟ میں ایک بات آج کل ہر جگہ کہہ رہا ہوں، میں کسی 4 آدمیوں کو پیغام دے کے بھیجوں، ایک تو کوئی یہ بات پشاور میں پہنچا دے، دوسرے سے کوئی یار یہ بات کراچی میں پہنچا دے، تیسرے سے کوئی یہ بات لاہور میں پہنچا دے، چوتھے سے کوئی یہ بات کوئٹہ میں پہنچا دے۔ اب جن کے پاس میں نے بندے بھیجے تھے وہ مجھے کسی دن ملے اور میں کہوں یار میرے قاصد آئے تھے، میرا کوئی پیغام دیا تھا۔ اب کراچی والا بھی کوئی بات کرے، لاہور والا بھی کوئی کرے، پشاور والا بھی کوئی کرے، کوئٹہ والا بھی کوئی کرے، بالکل اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ تو دلیل ہے کہ میرے قاصد ایماندار تھے، وہ کامل الضبط تھے، ان کے اندر ایمانداری تھی، لیکن وہ بندے مجھے 4 ملے اور کراچی والا تھوڑا تبدیل بات کرے، لاہور والا کچھ چینج کر کے کہہ رہا ہو، کوئٹہ والا کہ جی اس نے تو یہ بات کہی تھی۔ اب جو بات تبدیل ہو کر آ رہی ہے اس میں ایک بھی چاروں طرف سے باتیں مختلف آ رہی ہیں۔ دلیل ہے میرے افراد ٹھیک نہیں تھے، میرے قاصد ٹھیک نہیں تھے، یہ ایماندار نہیں تھے، یہ کامل الضبط نہیں تھے، یہ اس قابل نہیں تھے کہ میں انہیں پیغام دے کے بھیجتا۔ دیکھو میں کراچی والا کچھ اور بتا رہا ہے، لاہور والا کچھ اور بتا رہا ہے، لیکن جب چاروں طرف والے ایک ہی بات کریں، دلیل ہے قاصد ایماندار تھے، وہ بڑے کامل الضبط تھے، بااعتماد تھے۔ سنو، یہ قرآن ساری دنیا میں لے کے صحابہ پہنچے ہیں، ساری دنیا میں لے کے صحابہ پھیلے ہیں۔ نبی عجم میں کبھی نہیں آئے، عجم کے اندر یہ دین، یہ قرآن صحابہ لے کے پہنچے ہیں۔ اب یہ قرآن جب مدینے سے لے کر صحابہ ساری دنیا میں گئے ہیں تو ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو امانت رب نے ان کو دی تھی ایمانداری سے پہنچائی ہے، جو امانت ان کے سپرد کی تھی اس امانت کے یہ امین تھے۔ یہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جانا یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔
دنیا تک پہنچانے والے کون؟ ان کے بارے میں نو کمپرومائز، کیونکہ اگر یہاں ڈھیلا پن دکھایا تو دین کی بنیادیں ہل جائیں گی. یہ مشکوک تو دین مشکوک ہوگا، یہ محفوظ تو دین محفوظ ہوگا. ہم نے اصل میں ہمیں سیرت کے ایک پہلو دکھائے جاتے ہیں، دوسرے نہیں. یہ جنازہ رکھا ہوا ہے، پیغمبر رحمت للعالمین نے جنازہ پڑھنے آئے، میت کے چہرے کو دیکھا. ترمذی کی روایت ہے، سیاستہ کی کتاب ہے. نبی نے دیکھا، فرمایا ہٹاؤ، اس مردود کا جنازہ محمد نہیں پڑھائے گا. اللہ کے نبی کیوں، کیا گناہ کیا ہے؟ چور تھا، زانی تھا، یہ گناہ ہے؟ فرمایا نہیں، انہو کان یبغض عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا. جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، نبی فرماتے میں نے نہیں پڑھانا. یہ عین اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں شک ہے؟ میرے نبی کے اس عمل پہ کوئی شک ہے؟ یہ عین اخلاق نبی کے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو اخلاق کی قسم ہے، تو یہ بھی تو اخلاق کا حصہ ہے کہ جس نے نبی کے لیے سب کچھ لٹایا ہو اس کو اگنور کر دیا جائے اور اس سے بغض رکھنے والے کو جنازہ اس کا پڑھا دیا جائے. یہ اخلاق کے منافی ہے. جنازہ نہ پڑھا کر جس نے پیغمبر پر اپنی دولت سے احسان کیا تھا اس کو رسپیکٹ دینا، یہ عین اخلاق ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم صحابہ کے بارے میں اس لیے شدت میں آتے ہیں، سخت ہیں کہ وہاں مصلحت کا درس رب کی طرف سے نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ غریب غریب صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمار، حضرت سہیب، حضرت بلال، یہ بیٹھے ہیں. کچھ سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نبی ان سرداروں کو دعوت دینے لگے، دین کی بات کرنے لگے. انہوں نے کہا صبر کیجئے، پہلے ان کو آپ یہاں سے ہٹائیں، یہ کل تک ہمارے غلام تھے، غریب غریب، آج ہماری مجلس میں بیٹھے. پہلے بلال کو اٹھاؤ، عمار کو اٹھاؤ، یاسر کو اٹھاؤ، پھر آپ بات کریں. دوستو یہ عین حکمت نہیں ہے، یہ عین مصلحت نہیں ہے کہ یہ تو اپنے باہر چلے جائیں تو کیا ہوگا. اگر یہ انسان کے بچے بن گئے سردار تو ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا سردار، پیچھے پورا قبیلہ مسلمان ہوتا تھا. یہ عین حکمت ہے. آج یہاں پر اگر ہمارے بگڑے ہوئے حکمران کوئی آ جائے، ہم بات کرنے لگے، وہ کہیں گے پہلے ان کو اپنے کارکنوں کو اٹھاؤ، تو ہم تو کہیں گے نا بابا آپ باہر جائے یار، یہ انسان بن گیا تو پورا پاکستان انسان بنے گا. یہ عین حکمت ہے. لیکن اللہ کے یہاں صحابہ کی کوئی قدر و قیمت ہی کچھ ہو رہی ہے. جو صحابہ کو بائی پاس کر کے مسلمان ہونا چاہے، اللہ کو اس بے ایمان کی ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. نبی کے دل میں آیا کہ یہ اپنے ہیں اٹھا دوں، یہ ان کو سمجھا دوں. یہ مسلمان ہوئے، قبیلوں کے قبیلے مسلمانوں کے. دل میں آیا، رب نے قرآن بھیج دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. نو میرے محبوب یہ نہیں اٹھیں گے، یہ یہیں بیٹھیں گے. سوال ہوا، رب اگر یہ نہ اٹھے تو یہ جو کافر ہیں ان کی ایمان کی فکر نہ کرو، یہ تو کافر کے کافر بن کے چلے جائیں گے. واہ، دو ٹوک فیصلہ رب کی طرف سے جواب. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کی مرضی یہ مومن بنے، جس کی مرضی یہ کافر بنے. بلال نہیں اٹھے گا. یہ قرآن نہیں ہے، سورہ کہف نہیں ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کی مرضی یہ مومن بنے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی مرضی یہ کافر کا کافر بن کے رہے. یہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے. بلال نہیں اٹھے گا، خباب نہیں اٹھے گا. یعنی اگر ہمارے کراچی والے اسٹائل میں ترجمہ سننا چاہتے ہو تو رب کہہ رہا ہے جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے. بلال نہیں اٹھے گا، خباب نہیں اٹھے گا، سہیب نہیں اٹھے گا. جو تیرے یاروں کو بائی پاس کر کے مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، مجھے اسے بے ایمانوں کی ایمان کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ہیں صحابہ جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا. اور آج آپ کے بچے قرآن کے حافظ بنے. اگر وہ اپنے گھروں پہ بیٹھتے، آج ہم کسی کلیسا میں پڑے ہوتے، کسی گردوارے میں ہوتے، کسی گرجے میں ہوتے، کسی مندر کی گھنٹیاں ہلا رہے ہوتے. اے نبی کے یاروں، تمہارے قدموں کو بھی ہمارا سلام ہو کہ تم چلے
ہم تک اسلام پہنچایا، یہ تمہارا احسان ہے، اور تمہارا احسان ہم جھکا تو نہیں سکتے، لیکن تمہاری عزت پر بڑھ مٹ کر ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ العزیز اس میں حصہ ضرور ملائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال برکت بخشت رزق عطا فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، امت مسلمہ کے مرحومین کی بخشش فرما۔ میرے چچا کو فالج ہوا ہے، فالج صاحب کی بیمار ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جن بچوں نے قرآن کریم ختم کیا اللہ ان کو، ان کے والدین اور اساتذہ کو جھولیاں بھر بھر کے جزائے خیر نصیب فرما۔ ان بچوں کو دین کے کام کے لیے قبول فرما، یا اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ